بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ بروز اتوار جنوری کی 16 تاریخ 2022، آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کے 161 سے لے کے 170 تک کی آیات کا مکمل اردو ترجمہ سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور پھر انہی تمام آیات کا منظوم ترجمہ اپنی جانب سے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ ہی کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کے سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یوں اللہ
ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کے کام دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی کے طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ صدق اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان مفہوم میں ترتیب دیا ہوا منظوم ترجمہ، لیکن یاد کرا دوں، کلام پاک کی تلاوت جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ میرا منظوم ترجمہ محض آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جو ہوئے کافر اور یوں ہی مر گئے، رب نے کی ملامت، فرشتے بھی ہوئے شامل، یعنی اس ملامت میں وہ لعنت تمام انسانوں کی طرف سے، تمام فرشتوں کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو کافر تھے اور کافر ہی مر گئے، یعنی ساری زندگی انہوں نے فلاح نہ پائی اور کسی عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لعنت کا بوجھ ان پر تا حکم رہے گا۔ اللہ تو بس ایک ہے، رحیم بھی کریم بھی۔ اللہ نے پھر گنائیں دنیا کی نعمتیں، اللہ نے پھر گنائیں دنیا کی نعمتیں، شامل ہیں جن میں رات دن، پانی بھی ہوا بھی۔ بتائیے، ذرا سوچئے، کیا ان میں سے کسی بھی ایک چیز کے بغیر زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بدبخت ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے شریک، یاد رہے ان کو دیکھیں گے یہ عذاب، یاد رہے ان کو دیکھیں گے یہ عذاب، یوم عذاب سوچیں گے کہ لوٹ جائیں ہم۔ سبحان اللہ۔ یوم عذاب سوچیں گے کہ لوٹ جائیں ہم، لیکن نہ بچ سکیں گے، تب دیر ہو چکی، تب دیر ہو چکی ہے۔ کھاؤ مگر حلال، دشمن ہے شیاطین۔ کھاؤ مگر حلال، دشمن ہے شیاطین، بہکائے گا تم کو دشمن ہے تمہارا، بہکائے گا تم کو دشمن ہے تمہارا، سمجھایا بہت ان کو رب کا کہا مانو، سمجھایا بہت ان کو رب کا کہا مانو، کہنے لگے کہ ہم تو ہیں اجداد کے غلام، کہنے لگے کہ ہم تو ہیں اجداد کے غلام، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ، بس جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے ہم تو وہی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ نشست میں 171 سے لے کے 180 سورہ البقرہ کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔
انشاءاللہ. اللہ حافظ.